ATC سیکرٹ کے معزز اور محترم دوستوں، میں ہوں محمد ایوب۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بھارت میں مودی حکومت نے جو جنونی انتہا پسندی کے بیج بوئے تھے وہ اب فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ یہ انتہا پسند ہندو اتنے زیادہ منفر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ آئے روز اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت میں انتہا پسند کبھی گائے کو ذبح کرنے پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو کبھی گائے کا گوشت کھانے پر ان کو قتل کر رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو مسجدوں میں نمازوں سے روکا جاتا ہے، تو کبھی عیسائیوں کو گرجا گھر میں کرسمس کی تقریبات منانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی سکھوں کے گردوارے پر حملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی چرچ کی توہین کی جاتی ہے۔ ان انتہا پسند ہندوؤں کی ان ظالمانہ حرکت کی وجہ سے بھارت کا نام نہاد جمہوریت ہونے کا دعویٰ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت میں سیاست کو استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں پر بے جا ظلم کے سبب ان انتہا پسند ہندوؤں نے بھارت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ان انتہا پسند ہندوؤں کو ایک اللہ کی شیرنی کے کرارے جواب نے اپنی اوقات یاد دلا دی ہے۔ دوستو، ان سینکڑوں اوباش اور انتہا پسند لڑکوں کے سامنے خدا وحدہ لا شریک کی ایک مسلمان بیٹی تھی، اور اس بیٹی نے لڑکوں کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کیا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی گئی۔ جی دوستو، ناظرین گرامی، یہ معاملہ بھارتی ریاست کرناٹک کا ہے، جہاں مسلمان عورتوں کے حجاب پر جاری تنازع شدت اختیار کر چکا تھا۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو آگ کی طرح چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ دراصل ویڈیو کیا تھی؟ بھارت کے کالے کرتوتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم کے نام نہاد گنڈے زعفرانی مفرل گلے میں ڈالے ایک مسلمان لڑکی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ مسلمان حجاب پوش لڑکی کالج میں داخل ہوئی، ان انتہا پسند تنظیم کے لڑکوں نے لڑکی کو دیکھتے ہی جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس طالبہ پر نازیبہ فکرے کسے گئے، طرح طرح کی غیر اخلاقی باتیں کی جانے لگی۔ پہلے تو اسی لڑکی نے برداشت کیا، انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب وہ حد پار کرنے لگے تو اس اللہ وحدہ لا شریک کی شیرنی نے گائے کے پجاریوں کو بتا دیا کہ وہ کس قوم کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی نے جواب میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے، ایسے نعرے لگائے کہ نہ صرف اس لڑکی کی آواز گونڈوں پر بھاری ہو گئی، بلکہ یہ نعرے صرف چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں گونج گئے، اور یہ لڑکی ان سینکڑوں گنڈوں کو اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ لگاتے ہوئے خوف و خطر چلی گئی۔ اس وقت یہ لڑکی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک بہادر شیرنی ثابت ہوئی اور اسلام کا نام روشن کر گئی۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں گزشتہ کئی دنوں سے عورتوں کے حجاب کے خلاف مہم جوئی شروع تھی، اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں یہ انتہا پسند ہندو نارنجی رنگ کا یا زعفرانی رنگ کا مفرل گلے میں ڈال سکتے ہیں، تو وہاں یہ حق مسلمان لڑکیوں کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ حجاب کالے رنگ کا پہنے یا کسی اور رنگ کا، وہ اسکارف پہنے یا نقاب، وہ اسکارف پہنے یا ساڑی باندھے۔ یہ جنونی ہندو ہوتے کون ہے ذاتی طور پر کسی کو منع کرنے والے کہ وہ یہ پہنے اور یہ نہ پہنے؟ دوستو، ایک طرف حل میں یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ پولیس اسٹیشن شکایت درج کرانے چلی جائیں تو ان کی شکایت ہی درج نہیں کی جاتی۔ اگر عدالت چلے جائیں تو اس نام نہاد جمہوری عدالت میں درخواست غیر منانی بنا کر خارج کر دی جاتی ہے۔ عدلیہ، پولیس انتظام میں سبھی ان انتہا پسند جنونی ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ان کو مکمل معاونت حاصل ہے۔ RSS کے نظریے کے پیروکاروں نے مسلمانوں کا سکون برباد کر رکھا ہے، سکھ چین چھینا ہوا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا اصل مقصد اس لڑکیوں کی بہادری کو اور کامرانی کو بیان کرنا بالکل بھی نہیں۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد ان انتہا پسند ہندوؤں کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان لڑکیوں کو ہراساں کر کے ان کو تعلیم کی دوڑ میں بھرانا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکیوں سے کم تر رہیں، اور مسلمانوں کو غیر منصفانہ رویوں کے سبب ذلیل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان پاکستان کے حق میں ایک لفظ بھی نکالے تو اسے قتل کروا دیا جاتا ہے۔ دوستو، بھارت نہ صرف ہندوؤں کا ہے، نہ ہی سکھوں کا، نہ ہی مسلمانوں کا، بھارت سب کی کاوشوں سے مل کر بنا، ہزاروں قربانی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ لیکن انتہا پسند ہندوؤں نے اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیوں سے ثابت کر دیا کہ یہ ملک کو نہ صرف ہندوؤں کی ملکیت سمجھتے ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کا وجود ہی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ملک میں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ کمیونٹی کے لوگ آزادانہ اپنی تقریبات کو انجوائے کر سکیں، اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن سکیں۔ ملک ایسا ہو جہاں کسی بات پر پابندی نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، انصاف میسر ہو۔ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو اپنے پیارے بھائی محمد ایوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔